بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دادا جان نے کتاب ایک طرف رکھی، دائیں ہاتھ سے نیچے آتی اینک کو درست کیا اور اپنے سامنے کھڑے امجد کو دیکھنے لگے۔ دادا جان، میرے 500 روپے گم ہو گئے ہیں۔ امجد کے لہجے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ یہ جملہ تم تیسری بار کہہ چکے ہو۔ بیٹے، اپنے کمرے میں جا کر تلاش کرو، کہیں رکھ کر بھول گئے ہو شاید، دادا جان نے نرم لہجے میں کہا۔ امجد ان کے قریب پڑے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دادا جان، میرا خیال ہے 500 روپے اسد نے میری جیب سے نکالے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی اس نے 100 روپے میری جیب سے چرا لیے تھے۔ دادا جان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امجد نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے، میرا خیال ہے تم پیسے کہیں رکھ کر بھول گئے ہو۔ آؤ ہم دونوں مل کر تلاش کرتے ہیں، مل جائیں گے انشاءاللہ۔ دادا جان کی بات سن کر امجد جھنجھلا اٹھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں 500 روپے کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں؟ دادا جان چپل پہننے لگے اور کہا، میں جانتا ہوں تمہیں بھولنے کی عادت ہے۔ کل تم کاپی اپنے دوست عارف کو دے آئے تھے اور گھر آ کر شور مچا دیا کہ گم ہو گئی۔ اس سے پہلے خرم کا بیٹ میدان میں بھول آئے تھے۔ بے شک مجھے بھولنے کی عادت ہے، لیکن اب یقین کریں 50 روپے میں کہیں رکھ کر بھولا نہیں ہوں، بلکہ اسد نے ان پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ ایسا ہی ہے۔ امجد کے پر اعتماد لہجے کو دیکھ کر دادا جان بھی سوچنے لگے، ممکن ہے اس بار پھر اسد نے امجد کے پیسے نکال لیے ہوں، اور ویسے بھی وہ کافی دیر سے غائب ہے۔ دادا جان کو کچھ سوچتے پا کر امجد نے کہا، پیسے ضرور اسد نہیں لیے ہیں، آپ اس سے بات تو کریں۔ میں اس سے بات نہیں کر سکتا، دادا جان نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ امجد کی یہ کیوں کافی طویل تھی، اس لیے کہ وہ کافی دیر سے غائب ہے۔ اسے تمہاری امی نے سبزی لینے بازار بھیجا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ مسکرائے، جب تک 500 روپے ختم نہیں ہو جاتے وہ واپس کیسے آ سکتا ہے، چور کہیں کا؟ امجد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا کر پیسے تلاش کرو۔ میرا دل کہہ رہا ہے پیسے تمہارے کمرے میں ہی ہیں۔ امجد نے کہا، ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن وہ اسد کا بچہ جیسے ہی آئے اسے ضرور پوچھئے گا۔ امجد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسد سبزی کا تھیلا تھامے گھر میں داخل ہوا تو دادا جان نے اسے دیکھتے ہی کہا، بیٹے، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ اسد نے کہا، دادا جی بازار میں بہت رش تھا، اور پھر ایک بات بھی ہو گئی تھی۔ کون سی بات ہو گئی تھی؟ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر آ گئے تھے۔ گھر کا بیرونی دروازہ ان کے کمرے کے عین سامنے تھا۔ جی میں گھر سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا دروازے سے کچھ فاصلے پر مڑا توڑا 500 روپے کا نوٹ پڑا ہے۔ میں نے وہ اٹھا لیا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ خرچ کر لوں، مگر پھر خیال آیا کہ جس کا یہ گم ہوا ہے جانے اسے اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ دادا جی یہ بات سوچ کر میں نے نوٹ ہاتھ میں لے کر اس کے مالک کو بہت تلاش کیا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نوٹ کے مالک کو تلاش نہ کر سکا۔ ایک تو بازار میں کافی رش تھا، دوسرے اس وجہ سے بھی دیر ہو گئی۔ اسد نے اپنی بات مکمل کی اور دادا جی کو دیکھنے لگا، دیکھو کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ دادا جی نے چھپتی نگاہوں سے اسے گھورا۔ دادا جی، ایک ہفتہ پہلے جب میں نے امجد کے پیسے چوری کیے تھے تو آپ نے مجھے سمجھایا تھا چوری کرنا گناہ ہے، اس کی بہت سخت سزا ملے گی۔ دادا جی، آپ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ بھی سنایا تھا جب ان کے پاس ایک عورت لائی گئی تھی، اس نے چوری کی تھی۔ وہ عورت اعلیٰ خاندان کی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ بس دادا جی، میں نے اسی دن سے ایسے کاموں سے توبہ کر لی تھی۔ اسد چپ ہوا تو دادا جان نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگے، بیٹے مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔
دادا جی میری امی مرتے وقت مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی تھی. میں نے اسی دن سے آپ کو اپنا دادا جان مان لیا تھا. میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ امجد. یہ کہتے وقت اسد کی آنکھیں بھر آئیں. پھر بولا، یہ 500 روپے آپ رکھ لیں. شام کو نماز پڑھنے چلیں گے نا تو مسجد کے گلے میں ڈال دیجئے گا. اس نے نوٹ دادا جان کے ہاتھ پر رکھ دیا. عین اسی لمحے امجد وہاں آ گیا. اس نے اسد کو نوٹ پکڑاتے دیکھ لیا تھا. وہ چیخ اٹھا، دیکھا دادا جی، میں نے کہا تھا نوٹ اسد نہیں چرایا ہے. یہ تو ہے ہی پکا چور. آپ اسے ابھی اور اسی وقت نوکری سے نکال دیں. ایک چور کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. دادا جی نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، اب منہ سے مزید کوئی لفظ نہ نکالنا. تم نے اسد کو بالکل غلط سمجھا ہے. دادا جان، یہ نوٹ میرا ہی ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. اس نے آپ کو ابھی ابھی پکڑایا ہے. کیا آپ ایک چور کی حمایت کر رہے ہیں؟ دادا جی بولے، اگر تم بولنا بند کرو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. امجد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کہیے، میں سن رہا ہوں. انہوں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے سر جھکا لیا اور بولا، دادا جان، میں شرمندہ ہوں. میں نے اس پر بلا وجہ ہی شک کیا. اب مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے گھر آتے وقت نوٹ جیب میں ڈالا تھا جو شاید جلدی میں باہر گر گیا تھا. دادا جان مسکرائے اور بولے، اگر اسد تمہارا نوٹ نہ اٹھاتا تو کسی اور کے ہاتھ لگ جانا تھا. امجد نے جلدی سے کہا، جی بالکل. دادا جان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. اوہ امجد، 500 روپے میں سے اب اسد کا کتنا حصہ نکالو گے؟ امجد نے کہا، آدھا. میں 250 روپے اسے دیتا ہوں. وہ ساری محبت اور توجہ بھی دوں گا جس سے میں نے اسے آج تک محروم رکھا ہوا تھا. یہ اب ملازم نہیں ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے. اسے حقیقی خوشی کا احساس ہو رہا تھا. پھر اس نے پاس کھڑے اسد کو دیکھا. اس کا چہرہ گلاب سا ہو رہا تھا. دادا جان محبت سے امجد کو دیکھ رہے تھے. گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں بلکہ گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی. اپنی خوبیاں پہلے سے زیادہ پختہ کیجیے اور خوبصورت بنائیے تاکہ لوگوں کو آپ کی خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ آپ کی خامیاں اگنور ہی کر دیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.